اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کنتم امواتا فاحیاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، آج سے جس مضمون کا آپ کے سامنے آغاز کر رہا ہوں وہ ہے تصور حیات و ممات اور محبت اولیاء۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جب امام حسین علیہ السلام کا مضمون میں نے مکمل کیا تو مجھے ایک محترم انہوں نے بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت کے ساتھ شدت سے اظہار کیا کہ جمعۃ المبارک میں وقت کی قلت ایک وسیع و عریض مضمون کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ کسی دن اس ذکر کربلا پر لمبا وقت لگا کے مضمون لگا دیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز ذکر امام حسین کا الگ سے پروگرام جیسے اللہ کو منظور ہوا، میں نے کہا چلیں ایسے کر لیں، اس مقام پر کر لیں۔ ہر مقام پر ذکر امام حسین کانفرنس ہوتی ہے، تو اللہ کو جیسے منظور، ان کے بقول کہ ابھی تو سفر کا مہینہ شروع ہے تو کربلا کا ذکر تو آگے تک چلتا جاتا ہو، تو جیسا ماحول بنا تو انشاءاللہ اس مضمون کو بھی ایک مکمل ایک ہی نشست میں بیان کر دیں۔ اب آج کا جو مضمون ہے، سب سے پہلے تو حیات اور ممات کو سمجھ لیں۔ اس کے بغیر ولایت کو، ولیوں کو، اہل اللہ کو اور اس تصور کو سمجھنا مشکل ہے کہ ہم اولیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اولیاء کو یاد کیوں کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ حیات اور ممات، ان دو حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد اولیاء اور اولیاء کی وفات اور قبر میں جانے کے بعد ان کے تذکرے، ان کی شان، ان کے عرس، ان کے اقوال، ان کی نسبتیں، ان کی محبتیں، ان کی شانیں، جب یہ سارا کچھ ان کے بعد بیان ہوتا ہے تو اس کی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی کسی بزرگ معروف کا، جیسے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آ رہا ہے، ایک ہنگامہ مچ جاتا کہ آپ داتا صاحب کے پاس لینے کیا جاتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ داتا صاحب جائیں؟ کوئی شخص پڑھا لکھا کسی کو کان سے پکڑ کر تھوڑی وہاں پہ بھیج دیتا۔ اس کو سمجھنا ہوگا، اہل اللہ کی محبت کو، اللہ کے ساتھ نسبت کو، تعلق کو۔ اب قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کنتم امواتا، فرمایا انسان تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب تو اس کائنات میں موجود نہیں تھا، اس کائنات میں موجود نہیں تھا۔
اور جب تو موجود نہیں تھا تو پھر تو کہاں تھا؟ اللہ نے عدم میں، یعنی جب انسان کا وجود نہیں تھا اس زمانے کے بارے میں فرمایا تب تو حالت موت میں تھا۔ پتہ نہیں کسی کے ہاں کتنے بچے ہوں، چہرے پہ تو نظر نہیں آتا ہے نا، تو جنہوں نے آنا ہے وہ کہاں ہیں؟ قرآن کی روح سے وہ حالت موت میں۔ پھر فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تجھے عدم سے وجود دیا، جب تو کچھ نہ تھا پھر تجھے وجود دیا، پیدا کیا۔ تو ایک قاعدہ کلیہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ انسان تو ہمیشہ سے نہیں ہے، تو پیدا ہوا ہے، تیرے اوپر حیات کے وفات کے احکام لگے ہیں، اور تو ہمیشہ رہنے نہیں آیا، اور ہمیشہ دائمی ابدی اور ازلی رہنے والی ذات صرف اللہ جل شانہ کی۔ یہ ایک قاعدہ بتا دیا۔ اب اس قاعدے کو بتانے کے بعد دو باتیں آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ اب اس وقت اولیاء کی بات ہو رہی ہے، یعنی جن کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جس بندے کا نام لے کے بات کریں گے ہم کہیں گے یہ صاحب جن کا بھی قصہ مذکورہ گزرا، مذکور یعنی جن کا ذکر کیا جائے۔ بعض اوقات جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ اب داتا صاحب کی بات ہم کر رہے ہیں ظاہری کیفیت میں، وہ جسمانی طور پہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مگر ہم ذکر کر رہے ہیں، لہذا جب ذکر کسی کا کریں تو کہتے ہیں مذکور ہیں، موجود نہیں۔ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ دنیا میں دو چیزیں رہیں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا ذکر ہوگا، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کی نسبتوں کا ذکر ہوگا، ان کی شان بیان ہوگی، ان کی عظمت بیان ہوگی، تو جس کی عظمت کے چرچے ہوں گے، محبت کے چرچے ہوں گے، شان کے چرچے ہوں گے، ولایت کے چرچے ہوں گے، جن کے شب و روز کا ذکر احوال و عبادت بیان ہوگا، اسے کہیں گے مذکور۔ یعنی ذکر جن کا کیا جائے، سادہ سا لفظ ذہن میں رکھ لیں، جس کا ذکر کیا جائے اسے کہتے ہیں مذکور۔ اب قرآن مجید پڑھیے، فرمایا انسان کی دو جہتیں، ایک ہے تن، بعض اوقات تن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب آپ سارے جسمانی طور پہ موجود ہیں کہ نہیں، لیکن بیٹھے ہیں یہاں اور یاد اس کو کر رہے ہیں جس کا تن یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی نا، ایک سمجھ میں آ جائے نا کلیہ، پھر میں اگلی بات کروں۔ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں اولیاء، وہ ہیں حضور شہنشاہ غوث الورا۔ اب جسمانی طور پہ یہ اصفیاء اولیاء ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، مگر مذکور ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ دو حالتیں رہیں گی۔ اچھا، اب ذکر کس کا کیا جاتا؟ یہ قرآن سے پوچھیں۔ اللہ پاک نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ذکر جب کسی بندے کا آپ نے کرنا ہوگا، کسی بندے کا، کسی شخص کا، تو سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھا جاتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نیک کب کہتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے وہ کیا کرتا ہے، نیکی یا برائی؟ بولیے نا، وہ نیکی کرے تو تب آپ کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اور اگر سارا کچھ کھا ہی جائے تو آپ کس لفظوں سے یاد کرتے ہیں؟ بولیے نا ذرا، آپ کے ملک میں تو سب کچھ ہے نا، کسی اور کی کیا مثال دینی؟
دنیا کا واحد ملک ہے جہاز سے بندے اترتے ہیں تو چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا جاتا. کہاں سے ہیں جی؟ پاکستان سے ہیں. اچھا یہ وہ ہیں. یہ تو بات اب یہ کیمرہ لگا میں نہیں کرتا. تو ذکر کس وقت کیا جاتا ہے کسی کا؟ اللہ پاک نے فرما دیا اس بات کو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حل عطا علی الانسان، فرمایا ایک کلیہ یاد رکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، زمانہ وقت جیسے آپ گھر میں گزارتے ہیں، بس جی گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھ لی، اللہ اللہ کر لی بس، اور ککھ نہ کیا، نہ ذکر کیا، نہ سلوک کی منزلیں طے کی، نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بس جی نماز پڑھ لی، کھا پی لیا اور اللہ اللہ کر لیا. یعنی عام ایک کامن لفظوں میں ہم کہتے ہیں بس جی کھا لیا اور سو گئے. تو فرمایا انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا یہ انسان جس پر زمانہ گزرا ہے یہ خود موجود تھا، یہ انسان خود موجود تھا، لم یکن شیئا مذکورا، مگر اس کا ذکر نہ تھا. آپ مجمع میں تھے مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا بلا. آپ حضرت صاحب تھے، علامۃ الدہر تھے، علامۃ القہر تھے، کیا بلا تھے پتہ ہی نہیں. تو جب کوئی سنے گا، آپ کو پرکھے گا، جانے گا، پہچانے گا، آپ کی صحبتوں میں بیٹھے گا، تبھی پتہ چلے گا نا کہ حضرت صاحب کیا. تو فرمایا انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ جب انسان موجود تھا اور اس کا ذکر نہ تھا، اور ایک انسان وہ ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، صدیوں پہلے وصال کر گئے مگر ذکر موجود ہے. اب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ شکر کریں آپ کو پہاڑا سمجھایا میں نے. موجود ہو ذکر نہ ہو ایک بات. ابھی پیچھے جو میں ہم نے ذکر امام حسین کیا، بولیے نا، ان کا ذکر کب سے ہے؟ تو ظاہری طور پہ نہیں ہے مگر ذکر ابدی ہے، ازلی ہے، اور ایسا ذکر ہے کہ جو کائنات میں کوئی دنیا کی طاقت ختم کر ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ بھئی ذاکر خدا بنا ہے ان کا، تو جن کا ذاکر خدا بن جائے ان کا ذکر مٹا کون سکتا. تو پتہ چلا ایک ہے موجود ہونا مگر مذکور نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو. ایک ہے مذکور ہو مگر موجود نہ ہو. بڑے اولیاء چلے گئے مگر مذکور ہیں. اب داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ چرچے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ڈنکے بج رہے ہیں کہ نہیں بج رہے؟ بولیے. بامڑ مچ رہا کہ نہیں مچ رہا؟ ہر طرف جیسے جیسے داتا صاحب کو عرس قریب آتا جائے گا سڑکوں پر چھبیلیں لگ جائیں گی. یہ بندہ پوچھے بھئی آپ نے یہ داتا صاحب کا جو معاملہ ہے انہوں نے آپ کو کنڈا لگا کے کھینچا؟ نہیں. یہ بات آج آپ نے سمجھنی. فرمایا مذکور کون ہوتا؟ قرآن نے کہہ دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بندے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر مقام پر میرا ذکر کر. ذکر کرنا بندے کا عمل ہے. اللہ کا ذکر کرنا بندے کا عمل ہے، اور صلہ عطا کر دینا اللہ کی جزا ہے. ایک بات ہوگی نا، مذکور ہے مگر موجود نہیں، اور دوسرا کیا؟ موجود ہے مگر مذکور نہیں. اب بات کرنی ہے ان دونوں کو سامنے رکھ کے، مذکور کس کو کہتے ہیں اور موجود کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ولایت کے سمجھ آ جائے. ارشاد فرمایا بندے میرا ذکر کر. بندے نے ذکر کیا، شب و روز ذکر کیا، صبح و شام ذکر کیا، کبھی تن میں جا کے ذکر کیا، کبھی من میں جا کے ذکر کیا، کبھی لوگوں کی مجلس سجا کے ذکر کیا، کبھی ڈنکے کی چوٹ پر بڑے مجمع میں مولا کا ذکر کیا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے روک کے یاد کیا،
کہیں گلیوں بازاروں میں بیٹھ کے یاد کیا، تن من دن اس نے اس کی محبت میں یاد میں لگا دیا، فنا کر لیا، وہ اس کی یاد میں اتنا غرق ہوا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا جب تو میرا ذکر کر، اس طرح ذکر کر کہ کائنات چھوڑ دے۔ بندے نے ساری کائنات چھوڑ دی، الگ بیٹھ گیا۔ فرمایا کائنات تو چھوڑ دی ہے نا، سب کو چھوڑ دیا، اب نماز پڑھتا ہوا، میری یاد کرتا ہوا، اس طرح فنا ہو جا کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے، تجھے اپنے حال کی بھی۔ مولا علی مشکل کشا کو تیر لگ گیا، نکلتا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا تیر ایسے نہیں نکالنا، ان کو نماز جب یہ پڑھیں گے نا نماز، تو ان کو پتہ کوئی نہیں لگتا کہ میں نماز میں کہاں پہنچاؤں، تو تیر کھینچ لینا۔ حالت مصلی پہ کھڑے ہوئے انہوں نے نماز شروع کر دی، پتہ نہیں تھا نا کہ آج لوگوں نے تیر کھینچنا، وہ پیچھے سے تیر کھینچا کسی نے، وہ خون چلتا چلتا مصلی سے سجدہ گاہ تک پہنچ گیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ بولیے نماز، ارے علی نے نبی کے پیچھے پڑھی تھی، نماز کیسے ٹوٹتی؟ جس کی جڑی ہو اس کی ٹوٹتی کوئی نہیں، اور جس کی دکان کی چابی سے جڑی ہو اس کی لگتی کوئی نہیں۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے ان کا نہیں نام دیا، میں نے کہا جن کی جڑ جائے ان کی ٹوٹتی نہیں۔ سلام پھیرا، سلام پھیر کے تو آپ نے خون دیکھا، فرمایا یہ خون کدھر سے آیا؟ انہوں نے پوچھا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا واللہ علی کو خبر کوئی نہیں، علی کو اپنے حال کی خبر کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا وہ تیر نکلتا کوئی نہیں تھا، ہم نے کہا علی نماز میں ہوگا تو ہم نکال لیں گے، تو ہم نے نماز میں نکال لیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمائے لوگوں یاد رکھو جب میں اس کے دربار میں جاتا ہوں نا پھر کائنات چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ ہوتا، بس پھر وہ ہوتا، پھر اور کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اولیاء اصفیاء کا ذکر آتا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے نماز شروع کر دی، پاس ہی بچہ تھا، قریب المرگ تھا، نماز شروع کر دی، ملک الموت آ گیا۔ بیگم صاحبہ جو ساتھ تھی وہ رو رہی تھی، ان کا خدا کا خوف کرو، بچہ مر رہا ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ اللہ کر رہا ہے، میری جان بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب سلام پھیرا نا تو سامنے دیکھا ملک الموت ہے، فرمایا ارجع الی ربک، واپس چلا جا، تو بچے کی روح لینے آیا، اللہ نے فیصلہ ہی بدل دیا، جا چلا جا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آپ مراقبہ کراتے تھے، مراقبہ۔ اب یہاں میں لگاؤں تو وہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آگے سے وہ ایسے ایسے کمنٹ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بندے نے جب پڑھا ہی نہ ہو تو اس نے ایسا ہی بات کرنی جس کی حقیقت نہ ہو۔ تو آپ کی عادت تھی کہ آپ کہتے تھے مر جاؤ، تو وہ جتنے سالک ہوتے تھے نا وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ اس کو سلوک کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ جب بندے پیر مرید ہوتے ہیں نا، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے، یہ اسباق ہوتے ہیں، اس میں بڑی ٹریننگ ہوتی۔ انگریزوں نے اس پر بڑی بحثیں کی، آپ کی بات سچ ہے تو ان کو بحث کرنی پڑی۔ انہوں نے ایک ایک بات، وہ مانے کہ بندہ مرتا کوئی نہیں ہے لیکن ایک وقت کے لیے اس کی روح نکل جاتی ہے کہیں ادھر ادھر، وہ ساری باتیں بعد میں ہوش میں آ کے سنا دیتا۔ تو آپ تھوڑی دیر بعد کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ، وہ سارا مجمع اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اس علاقے کی ایک مائی تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ یہاں سامنے حضور غوث پاک کا لنگر خانہ ہے، بچے کی میت اٹھا وہاں جا کے رکھ دے، اور وہ اٹھائیں گے تو یہ اٹھ جائے گا۔ وہ کہتے تھے مر جاؤ موتو، سارے مر جاتے، فرماتے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جاتے۔ اس نے جا کے اپنا بچہ جب انہوں نے فرمانا مر جاؤ، بچہ اندر ڈال دیا۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سارے اٹھ گئے، وہ بچہ نہ اٹھا۔ اس مائی نے کھپ ڈال دی، اس نے کہا سارے اٹھ گئے، میرا بچہ کیوں نہیں اٹھا؟ تو آپ نے پھر فرمایا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بچہ نہیں اٹھا۔ اس نے کھپ ڈال دی، میرا بچہ نہیں اٹھا۔ آپ نے مراقبہ کیا تو مسکرا کے فرمایا بی بی اس کو میں نے نہیں مارا، یہ درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے
نہیں مارا، نہیں یہ میں نے کہا، نہ یہ مرا، نہ میں نے اس کو اس طرف لگایا۔ اس نے کہا جو مرضی ہو جائے مرا یہی ہے۔ آپ نے مراقبہ کیا، آپ نے فرمایا مر جاؤ، سارے وفات پا گیا۔ زندہ ہو جاؤ، وہ بچہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھا تو چلی گئی وہ مائی، بڑی خوشیاں منا کے چلی گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا اس کے ایمان کا مسئلہ تھا، اگر یہ بچہ زندہ نہ ہوتا وہ مومن نہ رہتی۔ اس لیے کئی بار اللہ پاک ایسی ایسی حقیقتیں ظاہر کرتا، وہ عام بندے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ کمپنی باغ میں ایک درخت تھا جس پر 4 یاروں کے نام لکھے تھے، بڑی مدت سے، اب بھی میرے خیال وہ جنگلہ لگا ہے کہ نہیں، بڑی لوگوں میں کھپ ڈالی۔ پھر مانے گا وہی جن کی لگی ہو۔ کئی جگہوں پہ اللہ کا نام، محبوب کا نام، پتھروں پر، درختوں پر، کائنات کی سماوی مخلوق پر۔ تو بتا یہ رہا تھا کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں مگر مذکور نہیں ہوتے، اور کچھ موجود نہیں ہوتے مگر مذکور ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے بندے میرا ذکر کر، صبح کر، شام کر، ہر نماز کے بعد کر، گلیوں میں کر، بازاروں میں کر۔ بندہ شب و روز ذکر میں لگا، ایسا لگا کہ اس کے علاوہ اس کو ہر شے بھول گئی، ہر شے بھول گئی۔ جب ہر شے بھول گئی تو اللہ پاک نے فرمایا بندے اب تیری وقت وفات آ گئی، اب تیرا وقت آخر آ گیا۔ آپ جانتے ہیں نا اس دنیا کو کہتے ہیں دار العمل، اس کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ دار العمل۔ اور دار الجزا کب ہوگا؟ جب ہماری آنکھ بند ہوگی، پھر آگے جائیں گے، لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے، اب جزا شروع ہوگی۔ تو اللہ پاک نے جزا کے طریقے رکھے ہیں، کہیں ماہیت کی شکل میں، کہیں عدد کی شکل میں، کہیں کیفیت کی شکل میں، اس کی کیفیات ہیں۔ کوئی مر رہا ہے، اس کو پرابلم ہے پیٹ کی، اس کا صلہ الگ ہے، ڈیلیوری کیس میں مرنے والے کا صلہ الگ ہے، ڈوب کے مر جانے والے کے لیے صلہ الگ ہے، الگ الگ حالتیں۔ مگر ذکر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب بندہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، رب اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا، اس کے جیتے جی اس کی محبتوں کے ڈنکے بجانا شروع کر دیتا۔ آپ دیکھ لیں حضور غوث پاک کا ذکر وفات بعد میں ہوئی، چرچے پہلے ہوئے۔ داتا صاحب کی وفات بعد میں ہوئی، چرچے پہلے ہوئے۔ خواجہ اجمیر وفات بعد میں ہوئی، چرچے پہلے۔ کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ بندیا تو مجھے یاد کر، اور میں تو تجھے کیسے یاد کروں گا؟ جب تیری آنکھ بند ہو جائے گی، میں تیرے ذکر کے وہ ڈنکے بجاؤں گا کہ تو بندہ ہو کر، انسان کیا ہے؟ محدود ہے، اس کی کاوش بھی محدود۔ جب وہ ذکر کرتا ہے تو اپنی بساط کے مطابق ذکر کرتا ہے، جب وہ صلے عطا کرتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق صلے عطا کرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، محدود لامحدود کا ذکر کر رہا، محدود لامحدود کا ذکر کر رہا ہے، اور لامحدود محدود کو صلہ کیا دیتا؟ فرمایا فَلَهُمْ اجر غیر ممنون۔ بندے جب تیری وفات ہو جائے گی تو جب تک میری کائنات زندہ ہے تب تک تیرا ذکر بھی زندہ ہوگا، تیری محبت بھی زندہ ہوگی۔ اب ساری دنیا جو مرضی ٹیل لگا لے، ان ولیوں کا ذکر کبھی بند کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے اللہ کی یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، ہزاروں کروڑوں مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ کوئی ولی اکیلا کمرے میں بیٹھ کے ولی نہیں بنا، خدمت کی، محبتیں بانٹی۔ اور یاد رکھیں ولی بخیل نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ پاک نے اپنی رحمت کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس طرح اس نے اپنی سخاوت کی شان کو بھی اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے اپنی سخاوت ولیوں کو بھی عطا کی۔ اور کوئی ولی نماز پڑھے، روزہ رکھے، صائم الدہر کیوں نہ ہو، سب و روز اس کی عبادت کیوں نہ ہو، اور آپ دیکھیں کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو یاد رکھیں وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی دل کا سخی ہوتا، اسے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ بات سمجھیں۔ ولی عام طریقے سے نہیں بنتا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ فرمایا میرے ولی کی ایک نشانی بتا دوں، اس کی نشانی جو ہوگی ساری کائنات اس کو گالیاں نکالے گی، اس کے چہرے پر پریشانی نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لیں داتا صاحب کو داتا کہنے والے بھی ہیں،
اور نہ کہنے والے بھی ہیں۔ غوث اعظم کو 11ویں کہنے والے کئی ایسے ہیں جن کا چہرہ چمک اٹھتا اور بات کو دیتے ہوئے مروڑ پڑتے خدا جانے ہر شئی نہ چلی جائے۔ تو پتہ چلا کہ بعض وہ ہوتے ہیں جو موجود نہیں ہوتے۔ اب مضمون آج پہلا حصہ ختم کر رہا ہوں، لیکن مذکور ہوتے ہیں، اور بعض مذکور ہوتے ہیں مگر موجود نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک اولیاء کو اس طرح بلند مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں مگر اللہ ان کا ذکر کراتا ہے، اور اس شان سے کراتا ہے، وہ کہتا بندیا تیری کاوش نہیں، یہ میری مہربانی کہ ہر کوئی تجھے یاد کرتا۔ اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔